بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے جمہوریہ چیک میں شیعان علی علیہ السلام کے متعلق کہ یہاا مذہب شیعہ کے کتنے افراد آباد ہیں اور کس طرح محرم میں عزاداری مناتے ہیں۔ ناظرین کرام، جمہوریہ چیک وسطی یورپ کا ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ تاریخی طور پر بوہیمیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی سرحدیں جنوب میں آسٹریا اور مغرب میں جرمنی، شمال مشرق میں پولینڈ اور جنوب مشرق میں سلواکیہ سے ملتی ہیں۔ اس ملک میں زیادہ تر معتدل براعظمی اور سمندری آب و ہوا ہے۔ دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر پراگ ہے۔ دیگر بڑے شہروں میں برنو، اوستراوا، پیلزین اور لیبریک شامل ہیں۔ اس ملک کا رقبہ 30,389 مربع میل ہے اور اس کی آبادی کا تخمینہ 10.3 ملین افراد پر ہے، جن میں اکثریت عیسائیوں کی ہے۔ تاہم اس ملک میں 40 سال کی کمیونسٹ حکمرانی کی وجہ سے چیک کی اکثریت اپنی شناخت کسی خاص مذہب کے ارکان کے طور پر نہیں کرتی۔ 2001 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق جمہوریہ چیک کے 38% لوگوں نے اپنی شناخت مذہبی اور 52% نے ملحد کے طور پر کی۔ سروے کا جواب دینے والے نصف لوگوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ مذہبی سرگرمیاں معاشرے کے لیے میسر ہیں۔ 1999 کے بعد اہم مذہبی مفادات کی تجدید ہوئی ہے۔ 19.2% چیک شہری کیتھولک ہیں، 4.6% پروٹسٹنٹ ہیں اور 3% آرتھوڈکس ہیں اور 13.4% دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کی پہلی موجودگی جمہوریہ چیک کے سفر کے پہلی دستاویز مسلم اسپین سے ایک یہودی تاجر ابراہیم ابن یعقوب نے فراہم کی تھی۔ ان کی یادداشتوں کو وسطی یورپ میں اسلام کی آمد کی اولین وضاحتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار مسلمان سپاہی فوجوں کا حصہ بنتے ہیں۔ ویانا کے 2 محاصروں کے دوران عثمانی فوجوں کے جاسوس گروپ موراویہ پہنچے۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے دوران آسٹریا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان مضبوط تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ آج کے مسلمان مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس ملک میں 1912 میں منظور ہونے والے قانون کے مطابق اسلام کو سرکاری مذہب کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور اسے سرکاری طور پر خطے میں موجود رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس ملک کے آئین نے مذہبی آزادی کا اعلان کیا ہے اور حکومت عام طور پر اس کا احترام کرتی ہے۔ جمہوریہ چیک کی حکومت نے ہر سطح پر آئین کے نفاذ پر توجہ دی ہے۔ اس ملک میں پہلی مسلم انجمن 1934 میں قائم ہوئی۔ 1949 میں اس تاریخ سے پہلے اسلامی انجمنوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی تھی اور 1967 میں مسلمانوں کی اپنے مراکز اور اسلامی انجمنیں قائم کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ 1991 میں جمہوریہ چیک میں مسلم کمیونٹیز کا مرکز قائم کیا گیا اور 1998 میں اس ملک کی پہلی مسجد برنو اور اگلے سال پراگ میں بنائی گئی۔ ریپبلک میں آج مسلمانوں کے اندازاً تقریباً 20 سے 30 ہزار کے درمیان مسلمان آباد ہیں۔ ان میں سے تقریباً 2000 سرگرم ہیں۔ 1990 کی دہائی میں چیک مسلمانوں کی تعداد میں اچانک اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد سے ان کی آبادی مستحکم رہی۔ اس ملک میں زیادہ تر مسلمان بوسنیا اور ہرزیگووینا کے پناہ گزین ہیں، جو 1990 کی دہائی کے اوائل میں اس ملک میں آئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر طلبہ یا تاجر ہیں۔ پہلی چیک مسجد کی تعمیر، اس مسجد کا افتتاح برسوں کے بعد برنو شہر کی مسلم کمیونٹی کی طرف سے مختلف ہیڈ کوارٹرز کے قیام کے بعد عمل میں آیا تاکہ انہیں باجماعت نماز ادا کرنے کی جگہ فراہم کی جا سکے، جسے چیک ریپبلک کا دوسرا اہم ترین شہر سمجھا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر اور آپریشن کے لیے کافی عرصے سے کام کر رہی تھیں۔ اس مسجد کی تعمیر سے پہلے مسلمانوں کو کرائے کی اور عارضی جگہوں پر باجماعت نماز ادا کرنا پڑتی تھی۔ اس شہر کی مسجد، جو کہ ملک کی پہلی مسجد ہے، مذہب اسلام کے مخالفین کی جانب سے متعدد بار حملے کیے گئے ہیں۔ گزشتہ عرصے میں مسجد کی دیواروں پر اسلام مخالف نعرے بھی لکھے گئے تھے۔ شیعہ مذہب کی ابتدا۔ جمہوریہ چیک عام طور پر مذہبی لوگوں کے لیے یہ کوئی ملک نہیں ہے۔ جمہوریہ چیک میں شیعان علی علیہ السلام کی تعداد بہت کم ہے، جو مسلمان آبادی کا تقریباً 1% بنتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت مسلمان تقریباً 300 سے 400 کے درمیان رہائش پذیر ہیں۔ چیک مسلم کمیونٹی اپنی مذہبی زندگی اور تعلیم میں اس قدر مرکوز ہے کہ یہاں شیعہ اور سنی مسلمانوں میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی اور اس ملک میں کوئی اسلامی سیاسی گروہ یا جماعت فعال نہیں ہے۔ اس ملک میں اسلام کے نام پر کوئی پرتشدد کارروائی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ شیعہ مراکز۔ چیک جمہوریہ کے شہر برنو میں آیت اللہ سستانی کے نمائندے کی موجودگی میں مرکز اہل بیت کا حال ہی میں افتتاح ہوا ہے۔ عراقی خبر کے مطابق علامہ سید مرتضیٰ کشمیری یورپ میں شیعہ مرجع تقلید کے نمائندے ہیں، جنہوں نے جمہوریہ چیک میں پہلے شیعہ مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب اور اپنی
تقریر کے دوران چند اہم نکات پیش کیے اور سنی شیعہ مکتب کے سب مسلمانوں کو متحد اور آپس میں بھائی چارے کے ساتھ متحد رہنے کی ہدایت کی۔ تقریب میں جمہوریہ چک میں عراقی سفیر، عرب اور اسلامی ممالک کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کے دانشوروں نے بھی شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عراقی سفیر کے نائب نے مرکز کے افتتاح پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ مسلم عوام کو متحد کرنے کے لیے عقل مند مبلغین کی ضرورت ہے۔ نئے اسلامی مرکز کے سربراہ حاجی عبدالرحمن حمود اور جمہوریہ چک میں اسلامی یونین کے سربراہ منیب الروی کے ساتھ پروگرام کے دیگر مقررین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ معصومین علیہم السلام کے مخصوص ایام کی تقریبات کا انعقاد پہلے یہاں کے شیعہ مسلمان اپنے گھروں میں کرتے تھے، لیکن جب سے یہ سینٹر کا افتتاح ہوا ہے تو اب محرم الحرام و دیگر جو پروگرام ہے مذہبی وہ اس مسجد کے احاطے میں کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم ہمارے چینل شیعہ فکر کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔